سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف واقعات کا تسلسل چل رہا ہے، اور یہ صورت مبارکہ میں واقعات کے تسلسل میں چھٹا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں کی ایک بے اعتمادی اور ایک انتہائی گھٹیا مطالبہ سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بے یقینی کا اظہار کیا کہ جو آواز آ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ اللہ کی ہے، ہم پھر اللہ کو مانیں گے جب اللہ ہم سب کو نظر آئے، ہمیں دکھائی دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا دیا گیا، بجلی کڑکی، زمین ہلی اور وہ 70 آدمی مردہ ہو گئے یا نیم مردہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ یہ آزمائش اور امتحان مجھے اس سے بچا، اور اگر ان کی ہلاکت کا وقت نہیں آیا تو ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اور اسی دعا کے تسلسل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، رحم مانگا۔ اس آیت مبارکہ میں دعا کا ہی پارٹ 2 ہے، دوسرا حصہ۔ دعا میں اور کیا مانگا انہوں نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اور درخواست یہ کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمارے لیے لکھ دے، طے کر دے، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ، یہ ہمارے لیے طے کر دے۔ انا ہدنا الیک، اس لیے کہ ہم آپ ہی کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی طرف چلتے ہیں، آپ ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لہذا آپ ہم پہ مزید کرم نوازی یہ کیجئے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمیں ہی حسنہ نصیب فرما دے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ہر وہ اچھی حالت جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو، چاہے وہ مال والی حالت ہو، چاہے فقر والی حالت ہو، چاہے وہ بیماری کی حالت ہو، چاہے تندرستی اور صحت کی حالت ہو، جس حالت میں بھی انسان رہے اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارے، اس زندگی کو حسنہ کہا جاتا ہے۔
ہمیں بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جامع ترین دعا ہے یہ، سب دعاؤں میں سب سے جامع ترین دعا۔ دنیا میں بھی اللہ حسنہ نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی یہی حسنہ، اچھی اور پسندیدہ زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب تو پہنچے گا اسی کو جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو وسیع ہے۔ یہاں علماء نے ایک تو یہ سوال لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو اور دعاؤں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ایک دعا تو انہوں نے کی اپنے بھائی کے حق میں کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فوراً فرمایا، اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، آپ کو یہ عطا کر دیا۔ یعنی دعا کا جواب فوراً قبولیت کی شکل میں آ گیا۔ دوسری دعا سورۃ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف کی، ربنا اطمس علی وجوہہم، اللہ ان کو ختم کر دے، ان کی وجہ سے کمزور مسلمان بھی فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا یعنی موسیٰ ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی۔ وہاں بھی فوراً دعا کی قبولیت کا ذکر آ گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا حسنہ، دنیا آخرت میں حسنہ آپ کے لیے ہے، آپ کی امت کے لیے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، اس سلسلے میں میرا اصول یہ ہے کہ جس کو میں چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یعنی یہ رحمت ملے گی کس کو، یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس کو ملے گی۔ آگے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ میں رحمت کس کو عطا کروں گا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے اور تابعین میں سے ہے، وہ فرماتے جب یہ جملہ نازل ہوا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو حاوی ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، تو شیطان بڑا خوش ہوا، ابلیس بہت خوش ہوا، کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، تو میں بھی تو ایک چیز ہی ہوں، اسی چیز میں بھی شامل ہوں، تو مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، میں بھی مرحوم ہوں، مجھ پہ بھی رحمت کی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی اگلے جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تو یہ ذلیل و رسوا ہوا، سر میں خاک ڈالنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت تو ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن رحمت ملے گی چند شرطوں کے ساتھ، اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَاكْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے لکھ دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میں ان کے لیے لکھوں گا الذین یتقون، جو تقوی اختیار کریں گے، وہ چاہے آپ کے امت ہوں، چاہے قیامت تک آنے والا کوئی انسان ہو۔ پہلی شرط اس میں یہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، دھیان، خوف، اور تقوی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔
الحمدللہ اس معنی میں ہم سب متقی بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ دوسری سٹیج تقوی کی ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سٹیج بھی حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اور اس سے اگلا اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان صغیرہ گناہوں سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت اور کرم سے یہ سٹیج اور یہ درجہ بھی نصیب فرمائے۔ تو پہلی شرط جب لگی کہ میں یہ رحمت دنیا آخرت میں حسنہ ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی والے ہوں گے، تو شیطان اس سے ہی خارج ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر تو تقوی ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ دوسری شرط یہ لگائی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ رحمت ان کو ملے گی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہوں گے۔ اور تیسری شرط یہ لگائی وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ لوگ اس رحمت کے مستحق ہوں گے جو ہماری آیتوں پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے۔ رحمت دیکھیں، اللہ پاک نے یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں کافروں پر بھی رحمت کروں گا، یہ ضرور فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر ایک کے لیے میری رحمت ہے، لیکن وہ ملے گی کس کو، اس کے لیے چند شرائط بیان کر دی، لیکن ان شرائط میں بھی کسی خاص قوم، قبیلے، امت کا ذکر نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خاص مانگا اپنی امت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو رحمت ہے، حسنہ ہے، اس کا تعلق کسی خاص امت سے نہیں، یہ ہر اس شخص کو ملے گی جس کے اندر یہ شرائط پائی جائے گی، وہ چاہے آپ کا امتی ہو، چاہے قیامت تک آنے والا کوئی انسان ہو، جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، تقوی اختیار کرے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھنے والا ہو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہودی اور عیسائی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہم میں بھی ہے، تقوی بھی ہے ہم میں، اور مال بھی ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پہ، تورات پہ، انجیل پہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی جو شرط اگلی آیت میں بیان کی، میرے عزیز دوستو، ہم خوش ہو جائیں کہ اس آیت اور شرط کا مصداق صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اللہ پاک نے اگلی شرط یہ بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، وہ بھی اس رحمت کا مستحق بن جائے، لیکن اگر وہ سارے کام کرے پر حضور کی اتباع نہ کرے تو سارے کام کر کے بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ آج دنیا جہان کے یہود و نصارہ کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع اور کامل اتباع کرنے والا بنائے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا گویا کہ خاص ان کی امت کے حق میں تو نہیں قبول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو شامل کر دیا۔ پہلی علماء نے لکھا ہے یہ دعا کے دو حصے تھے، ایک حصہ یہ تھا کہ ان کو عذاب نہ ہو، وہ اللہ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ان کو دوبارہ زندہ کیے دیتا ہوں، عذاب ان کو نہیں ہوتا، توبہ ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ کہ قیامت تک کے لیے ان کو حسنہ مل جائے، آخرت میں بھی حسنہ مل جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرطیں بیان کر دی۔ تین شرطیں اس آیت مبارکہ میں ہیں، تقوی اختیار کرے، زکوٰۃ ادا کرے، میری آیتوں پہ ایمان رکھے۔ ایک شرط اگلی آیت مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے۔
اس کا تذکرہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطوعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.